بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گی۔ آپ کے بچپن میں آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو، نعوذ باللہ۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگایا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور باحثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھے، البتہ خال خال لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفا کے دوسرے اچھے مشاغل بھی آپ کی دسترس حاصل ہو گئی، مثلاً لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے ضمائم سے ہمیشہ نفور رہے۔ جوانی کے حالات۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا، چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس راہب نے کہا، واللہ یہ نبی ہے، اس درخت کے سائے میں حضرت مسیح کے بعد سوائے حضرت محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن انہوں نے حضور نبی کریم کی صحبت و محبت اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صحن کعبہ میں کھڑے تھے، اتنے میں امیہ بن ابی سلط ثقفی، شاعر جو جاہلی دور میں موحدانہ نظمیں کہا کرتا تھا، وہاں آیا۔ آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں مبعوث ہوگا یا تم قریش مکہ میں؟ آپ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق حال کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور منہ میں کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے امیہ بن ابی اسلط کا مقولہ پیش کر کے ان کا خیال معلوم کرنا چاہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں بھائی، مجھے علوم سموی پر عبور حاصل ہے۔ جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں، اس بنا پر کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ورقہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیاق و انتظار اور بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا۔ پھر یہ ٹکڑے باہم مل گئے اور مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو روا کی
تعبیر میں مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے، اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس نبی آخر زمان کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور تم اس نبی کے پیروں میں سے سب سے افضل ہوگے۔ ناظرین، آج یہاں تک ہی بیان کروں گی اور آپ سے اجازت لوں گی، پھر دوبارہ حاضر ہوں گی کسی ٹرو سٹوری کے ساتھ یا کسی خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن پر کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا تاکہ میں اس نیک کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔